نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب، جس کو آپ نے تزکیہ نفس و اصلاح معاشرہ پہ تحریر کی تھی، اور اسی کتاب سے ہماری اور آپ کی گفتگو جاری تھی، جس میں ماشاءاللہ الحمدللہ 20واں باب مکمل ہوا اور آج 21ویں باب کا آغاز ہوگا، جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے تحریر کیا۔ اب سوچنے والا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ عموماً زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلے مسائل ہو، یا زکوٰۃ کی فضیلت ہو، یا زکوٰۃ کے تعلق سے وعیدیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں سننے کو آتی ہے، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، یہ لوگوں کا اپنا خود کا بنایا ہوا ایک عمل ہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو شرعی حکم یہ ہے کہ جب تمہارا سال پورا ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ تمہارے پاس اتنا مال موجود ہے جتنے مال پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو وقت پورا ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی شعبان المعظم کے اندر غنی ہوا، تو اب آنے والے شعبان میں اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ شعبان کے اندر زکوٰۃ دے۔ اب اگر وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا، اس میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، تو جو ایک مہینہ وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ تاخیر کا وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اس کا سال پورا ہوا، اور جب سال پورا ہوا تو اس کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ جس کے تعلق سے حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، مگر جب ہم زکوٰۃ کی فرائض کی فرضیت کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس کی حکمتیں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کتنا احسان کیا، اور اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی حکمت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم ربی ہے، ہم اس کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اسلام کی 4 بنیادی چیزیں دی کلمہ توحید کے بعد، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ۔ کلمہ توحید یہ ایمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو اسلام کی 4 بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو نماز کی فرضیت یہ سب کے لیے ایک جیسی فرض ہے، اور اس کے لیے فقط شرط اتنا ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرط ہے۔ باقی امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، بیمار ہو، صحت یاب ہو، سب کے لیے نماز ایک جیسی فرض ہے۔ اب روزے کی فرضیت کیا ہے کہ روزہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک جیسا فرض ہے، مگر روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہیں کہیں رخصتی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ مسافر کے لیے کہ وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی عورت ایسی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو اس کے لیے حکم ہے، اگر کوئی عورت ایسی جو اپنے ایام میں ہے تو اس کے لیے حکم ہے، اور اگر کوئی مریض ہے اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اب اس کو روزے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھنے کا جو ہے اندیشہ ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کی قضا کر لے۔ تو اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقسام بیان کر دیے۔ اور پھر آتی ہے بات حج کی، تو حج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مخصوص کر دیا ہے کہ جو آدمی صاحب حیثیت و صاحب مال ہو، اس کے لیے حج فرض، ہر بندے کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہے کہ اگر آدمی اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال رکھتا ہے جتنے مال کے لیے زکوٰۃ کا فرض ہونا ہوتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ اللہ کے عقاب کا جو ہے مستحق ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور اگر وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور انعام عطا فرمائے گا۔ پچھلی ہماری جو گفتگو تھی جو غیبت کے تعلق سے تھی، جس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو چیزیں تحریر فرمائی ہے، اب اس کے بعد ہی زکوٰۃ کی بات لکھی ہے، تو جس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر باپ اپنے
پچھلے باب سے جو ملا ہوا ہے، ہر سبق اپنے پچھلے سبق سے ملا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو پچھلی گفتگو ہماری غیبت کے تعلق سے ہوئی تھی، جس میں ایک حدیث پاک آپ نے تحریر فرمائی تھی کہ غیبت کرنے والا جو مجلس سے اٹھے تو اسی وقت اپنی توبہ کر لے اور سچی توبہ کرے۔ اب اگر اس بندے تک کے بات پہنچتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہے، تو اب اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ پھر دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر کوئی زنا کر لے تو جب تک کہ اس عورت کا آدمی اس کو معاف نہ کر دے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں وہی بات نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی تو اس کی قضا بغیر، اس کی توبہ بغیر قضا کی ادائیگی کے ممکن نہیں ہے۔ مثلا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو پہلے تو وہ توبہ کر لے کہ مجھ سے اتنی کوتاہی ہوئی، اتنی غلطی ہو گئی کہ میں نے اتنے سال زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے۔ وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد جتنا سال زکوٰۃ نہیں دیا تھا وہ پورے سال کی زکوٰۃ نکالے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ پچھلے سال کی زکوٰۃ وہ خود کھا لے اور اس کے اوپر خود قبضہ جما لے، تو ایسا نہیں ہے مسلمانوں۔ اگر نماز قضا ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے توبہ کی ہے تو فرض ہے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیں، اپنے قضا روزوں کو ادا کر لیں، یہ سچی توبہ ہے۔ اس کے بعد ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کے باب میں لکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے تعلق سے فرمان الہی ہے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا مسلمانوں کہ جو بندے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے، مگر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے عتاب کے ساتھ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گرفت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کی سخت گرم پتھروں سے داغے جائیں گے اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، اور جب اس کی حرارت میں کمی آئے گی اسے بڑھا دیا جائے گا، اور اس دن کو طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کی اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر جنتی جنت کی طرف اپنی راستہ اختیار کریں گے۔ فرمان الہی ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ جمع کیا تھا، اس کے مال کا مزہ چکھو۔ اب دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ ایک حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، جس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے تعلق سے جو وعید اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اب جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو مسلمانوں زکوٰۃ اگر دیکھا جائے، زکوٰۃ میں تو بہت مختصر رقم ہمیں دینی اللہ کی بارگاہ میں، بہت مختصر رقم، 100 روپے پہ 2.5 روپیہ جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، مگر جب ہم 100 روپے پہ 2.5 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے نامعلوم ہمیں کتنا عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ جو ہے مال دینا مقصد نہیں ہوتا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے؟ کہ اگر تم اپنی اولاد کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی راہ میں چلنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے رکتے ہو تو یہ تمہارے لیے فتنہ، تمہارے لیے جو عذاب کا سبب بننے والے ہیں۔ اب اگر تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تمہارے مال کی وجہ سے تم نیکی کرتے ہو، تب یہ تمہارے لیے فتنہ نہیں ہے۔ اب جب ماہ رمضان آتا ہے یا جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ اس کے اندر نامعلوم کیسے جو ہے مسائل نکالنے لگتے ہیں، ایسا سوال کرتے ہیں کہ اس بات کی جب سوچو تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی وہ پیسہ میرے اختیار میں نہیں، ابھی فلاں کو میں نے قرضہ دیا، ابھی فلاں بینک کے اندر ہے، ابھی میں اتنے قرضے کے اندر ہوں، ابھی میرے ذمے اتنا کام باقی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سارے ہیلے جو ہے مسلمان اپنے مال کو بچانے کے لیے کرتا ہے، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے
हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था कि जब ज़कात देने की बात आती थी तो जो पुराना माल होता, जो बोसीदा होता, जो खराब होता, उसको रख लेते थे, जो अच्छा तरो ताज़ा होता उसे अल्लाह की राह में दे दिया करते थे। क्यों देते? कुरान का हुक्म है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में तुम कुर्बान न करो। तुम अच्छा माल पसंद करते हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अच्छे कपड़े पसंद करते हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अच्छा खाना पीना पसंद करते हो, उसको अल्लाह के लिए जो सदका करो तो तुम कामयाब हो सकते हो। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है कि अच्छा अपने लिए रखता है और जो बेकार हो जाता है उसको दूसरों को दे दिया करते हैं। ये हम अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं कि हम खाना पीना पकाते हैं और जब वो खाना बच जाता है, कोई खाने वाला नहीं होता, दोपहर का पका तो रात में हम किसी को दे देते, कोई साइल आता है दे देते। अरे मुसलमानों, कम से कम अगर देना है और अल्लाह की रजा के लिए देना है तो जिस वक्त पकाए हो उसी वक्त अपने पड़ोसी को दे दो, अपने बाजू में दे दो या किसी साइल को दे दो, तो इस पे अल्लाह तबारक व तआला दुगना जो सवाब अता फरमाएगा। हम देते कब है? जब खाने वाला कोई नहीं होता। अब फिर दिल के अंदर ये बात आती कि इतना अनाज बेकार हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, इसको फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम गली कूचे में फेंके, इससे बेहतर है कि कोई इसको खा ले। तो हम वो बेहतरी कब समझ रहे हैं? जब हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है। हम बेहतरी कब समझ रहे हैं? कि जब उस अनाज के खराब होने का खदशा है। अरे अगर दिल के अंदर दयानतदारी होती, समझदारी, सूझबूझ होती तो हम खाना उसी वक्त निकालते जिस वक्त हम उसको पकाते हैं। या तो फिर इस हिसाब से पकाओ कि खाना बचे नहीं और उसकी जो है बेहुरमती ना हो सके। ये हमारे असलाफ का तरीका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम्हारे घर कोई अच्छी चीज, जब तुम अपने घर सालन पकाओ, गोश्त पकाओ, उसमें पानी ज्यादा कर दो, वो शोरबा तुम्हारे पड़ोसी का हक है। जब ये हुक्म आया, एक साहबी आए, अपनी बीवी से पूछा क्या पक रहा है? कहा कि हमारे घर गोश्त पक रहा है। फरमाया कि उसमें पानी थोड़ा ज्यादा डाल दो, वो शोरबा पड़ोसी का हक अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अब ये पकने के बाद खाने से पहले ही एक प्याला सालन पड़ोस में भेजा देते हैं कि नबी ने फरमाया है। जब वो बाजू में गया तो बाजू वाले कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा फरमाया, वो अपने पड़ोसी में भेजा देते। करते करते वो प्याला जहां से चला था वापस उसी घर के अंदर आ जाता है। बताने का मकसद ये कि हमारे असलाफ का तरीका, ये सहाबा का तरीका ये वो फरमाने रिसालत पे अमल करने के लिए हम वक्त तैयार हुआ करते थे। और हमारा हाल क्या है कि जब खाना खाना होता है तो पहले दरवाजा बंद कर लेते कि कोई देख ना ले, हम पर्दा लगा लेते कोई देख ना ले। ये एक एहतियाती तदबीर है कि लोगों की नजर लग जाती है। अब नजर के ताल्लुक से तो हदीस में आया, मेरे आका हुजूर रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं कि नजर हक है। अगर ये ऊंट को लग जाए तो हड्डी तक पहुंचा देती है और इंसान को लग जाए तो कब्र तक पहुंचा दिया करती है। अल्लाह के नबी ने ये चीज इरशाद फरमाई। अगर एहतियातन अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुसलमानों खाना बचने के बाद अगर किसी को देते हो तो ये थोड़ा सी मायूब मालूम होता है। अब लेने वाला गुर्बत की वजह से ले लेता है, लेने वाला गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से ले लेता है। अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है और अगर हम देना चाहते हैं तो जिस वक्त हम खाने बैठे, जो खाने का वक्त है और जो खाना जिस वक्त के लिए बना है उसी वक्त तुम दे करके देखो, अल्लाह ताला उसमें कितनी बरकतें अता फरमाएगा और कितनी रहमतें उसके अंदर होगी। तो ये हदीस पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह की जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खुदा बंदे कुद्दूस हमें आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और एकाम शरअ पे हम सबको अमल की पाबंदी की तौफीक अता करे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़ज़ल